وفاقی کابینہ نے مزید 8 IPPs کے ٹیرف پر نظر ثانی کی منظوری دے دی۔ IPPs میں JDW، چنیوٹ پاور، حمزہ شوگر، الموئیز پاور پلانٹ شامل ہیں۔ وفاقی کابینہ کو بتایا گیا فیصلے سے خزانے کو 200 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ دسمبر میں کراچی کے سوا ملک بھر کے بجلی صارفین کو ریلیف ملے گا کہ الیکٹرک صارفین سے جولائی کے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں فی یونٹ 3 روپے 3 پیسے وصول کرے گی۔ رواں ماہ کے ای صارفین کو 1 ماہانہ اور 1 سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کا بوجھ برداشت کرنا ہوگا۔ باقی ملک کے صارفین کو دسمبر میں اکتوبر کی ایڈجسٹمنٹ کا 1 روپیہ 14 پیسے کا ریلیف ملے گا۔ ملک کے خلاف ناپاک سازش اور اسلام آباد پر چڑھائی کرنے والوں کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں 2 ٹوک پیغام۔ کہا بدقسمتی سے پھر ایک کال دینے کی کوشش کی گئی۔ سول نافرمانی سے بڑی ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے ترسیلات زر بڑھ رہی ہیں، مہنگائی میں کمی آئی ہے، معاشی استحکام سیاسی استحکام سے جڑا ہے۔ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں، انتشاری ٹولہ ہے۔ انتشار پھیلانے والے کسی شخص کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں پی ٹی آئی پاک فوج کو کمزور کرنے کا جھوٹا پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ انتشار اور انارکی پھیلانے والے کبھی اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ ریاست میں پولیٹیکل پارٹی ہے، ہم لوگ کوئی NGO نہیں ہے۔ جس وقت ہمارے راستے بند کیے جائیں گے تو احتجاج کرنا ہمارا حق ہے اور پرامن احتجاج ہم لوگ کرتے ہوتے ہیں۔ پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے اور سیاست میں دروازے بند نہیں کیے جاتے۔ اگر راستے بند کیے جائیں گے تو پرامن احتجاج ہمارا حق ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں ہمارا کسی کے ساتھ رابطہ نہیں ہوا۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کہتے ہیں سیاسی کارکنوں پر دہشت گردی اور بغاوت کی دفعات لگائی جا رہی ہیں۔ حکومت کا فوکس دہشت گردوں کے بجائے پی ٹی آئی کی طرف ہے۔ سپریم کورٹ کا 9 مئی کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن کے لیے بانی پی ٹی آئی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کا کیس۔ سپریم کورٹ نے زیر حراست افراد کو عام جیلوں میں منتقل کرنے کی لطیف کھوسہ کی استدعا مسترد کر دی۔ توہین عدالت کیس میں بانی پی ٹی آئی کو نوٹس کیا تو انہیں یہاں پیش کرنا پڑے گا، اس حوالے سے ہدایات لے لیں۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے سربراہ کے ریمارکس۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا توہین کا معاملہ عدالت اور توہین کرنے والے کے درمیان ہوتا ہے۔ عدالت آپ کا راستہ دکھا رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے اصغر خان کیس میں حساس اداروں میں سیاسی سل ختم کرنے کی رپورٹ طلب کر دی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو وزارت دفاع کا جواب جمع کرانے کا حکم۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا اصغر خان کیس کے فیصلے کے بعد اداروں میں سیاسی سل ختم کر دیے گئے تھے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے پوچھا اس کا مطلب ہے حساس اداروں میں سیاسی سل تھے؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ حساس اداروں میں سیاسی سل تھا۔ مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے 2019 کا معاہدہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، کوئی قانونی شکل نہیں تھی۔ جے یو آئی رہنما حافظ حمداللہ کہتے ہیں کیا مشاورت کے وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ارکان کی آنکھیں بند تھیں یا صرف آئینی ترمیم کے لیے دھوکہ کیا گیا؟ مدارس کو وزارت تعلیم کے ماتحت کیا تو حکومت نصاب میں مداخلت کرے گی اور سرکاری تعلیمی اداروں کی زبوحالی سب کے سامنے ہے۔ کامران مرتضیٰ کہتے ہیں حکومت اپنے ہی بل کے خلاف تماشا لگا رہی ہے۔ طاہر اشرفی ہر حکومت کے لیے دستیاب رہتے ہیں۔ حکومت نے 2019 میں نیا نظام بننے کے بعد مدارس میں مداخلت کی، نہ کر سکتی ہے نہ کرنے دیں گے۔ سربراہ پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی کا کہنا ہے مذاکرات سے معاملہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ 10 بورڈ وزارت تعلیم سے رجسٹریشن پر متفق ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اور ان کے لوگ وزارت صنعت سے رجسٹرڈ ہونا چاہتے ہیں تو وہ جانے اور حکومت جانے۔ خیبر پختونخوا میں نیشنل ایکشن پلان کے تحت غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ صوبائی حکومت کا ڈپٹی کمشنرز کی سربراہی میں کمیٹیوں کی تشکیل کا اعلامیہ جاری۔ کمیٹیاں نان کسٹم پیڈ گاڑیوں اور قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں کریں گی۔
گجرات کی مقامی عدالت نے دوہرے قتل کے کیس میں چودھری مونس الہی کو اشتہاری قرار دے دیا. یاسر اور یوسف کے قتل کیس میں نامزد ملزم کے انکشاف پر مونس الہی کو نامزد کیا گیا تھا. 2 دن سے شام میں محصور اور شدید مشکلات سے دوچار ہیں. وطن واپسی کے لیے مدد کی جائے. شام میں پھنسے پاکستانی زائرین کی حکومت سے اپیل. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں شام سے 250 زائرین اور مزید 300 پاکستانی وطن واپس آنا چاہتے ہیں. ان کی واپسی کا انتظام کرنا ہے. پاکستانیوں کی واپسی کے لیے لبنانی وزیر اعظم سے بات کی ہے. انہوں نے مدد کی یقین دہانی کرائی ہے. شام پر کنٹرول کے بعد مسلح حزب اختلاف کے کمانڈر ابو محمد جولانی نے محمد البشیر کو عبوری اتھارٹی کا سربراہ نامزد کر دیا. گزشتہ روز حیات التحریر شام کے آپریشنز کمانڈر احمد الشرح نے وزیر اعظم محمد الجلالی سے ملاقات کی. شامی وزیر اعظم نے اقتدار منتقل کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا. دمشق میں حالات معمول پر آنے لگے. دن کے اوقات میں دمشق سے کرفیو اٹھانے کا اعلان. بینک بھی کھولنے کی منظوری. غزہ اور لیبنان کے بعد اسرائیل نے شام کو نشانہ بنانا شروع کر دیا. اسرائیل کا شام پر اب تک کا سب سے بڑا فضائی حملہ دمشق دھماکوں سے گونج اٹھا. اسرائیلی فوج نے دمشق سمیت دیگر شہروں میں 250 سے زیادہ فضائی حملے کیے. سیونی فورسز نے 3 ہوائی اڈوں سمیت فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا. 24 گھنٹے کے دوران 10 افراد شہید ہوئے. سعودی عرب، قطر اور عراق نے اسرائیل کی جانب سے گولان کی پہاڑیوں پر قبضے کی شدید مذمت کی. سعودی عرب کا کہنا ہے اسرائیل کی غیر قانونی طور پر شام کی زمین پر قبضہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. بیرون ملک سے 1 سے زائد موبائل فون ساتھ لانے کا نوٹیفیکیشن منسوخ. ایف بی آر کے ذرائع کا کہنا ہے نوٹیفیکیشن مشاورت مکمل نہ ہونے کی وجہ سے منسوخ کیا گیا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے کیمبرین پیٹرول گولڈ میڈل جیتنے والی ٹیم کی ملاقات. برطانیہ میں منعقدہ کیمبرین پیٹرول میں دنیا بھر سے 143 ٹیموں نے شرکت کی. پاک فوج کے دستے نے بہترین مہارتوں کا مظاہرہ کر کے 6ٹھی بار گولڈ میڈل جیتا. آرمی چیف نے بین الاقوامی پلیٹ فارم پر پاکستان کا نام بلند کرنے پر ٹیم کو سراہا. مقابلوں میں جسمانی، ذہنی اور فوجی مہارتوں کے ساتھ سخت صورتحال کا سامنا کیا جاتا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ چین. بیجنگ میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کے وزیر سے ملاقات. مریم نواز نے کہا پاک چین تعلقات کے فروغ میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا کردار کلیدی حیثیت رکھتا ہے. لوکل گورننس اور دیہی ترقی کے لیے چین کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کے خواہش مند ہیں. ووکیشنل ٹریننگ پروگرام کے سلسلے میں چین سے بھرپور تعاون چاہتے ہیں. چین اور پنجاب کے ثقافتی روابط کے لیے پائیدار اقدامات کریں گے. عالمی ادارہ صحت کا پاکستان پر سفری پابندیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ. WHO ایمرجنسی کمیٹی برائے پولیو نے پاکستان پر عائد مشروط عالمی سفری پابندیوں میں 3 ماہ کی توسیع کر دی. فیصلہ 6 نومبر کو منعقد ہونے والے اجلاس میں کیا گیا. حج درخواستوں کی وصولی کا آخری دن. درخواست 2 لاکھ روپے کی پہلی قسط کے ساتھ منتخب بینک میں جمع کرائی جا سکتی ہے. سمندر پار پاکستانی اسپانسرشپ اسکیم میں بلا قراندازی شامل ہو سکتے ہیں. ترجمان وزارت مذہبی امور کے مطابق اب تک 75,337 حج درخواستیں جمع کرائی جا چکی ہیں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کی قائم مقام سفیر کی ملاقات. نیتلی بیکر کا گزشتہ دنوں اسلام آباد میں پولیس اور رینجرز اہلکاروں کی شہادت پر اظہار تعزیت. چیمپئنز ٹرافی کے پاکستان میں انعقاد کے حوالے سے نیک خواہشات کا اظہار. محسن نقوی نے کہا ہم FIA کو FBI کی طرز پر جدید ترین ادارہ بنانا چاہتے ہیں. قانونی دستاویزات کے حامل کسی بھی غیر ملکی کو اسلام آباد سے نہیں نکالا جا رہا. غیر قانونی مقیم افراد کو اسلام آباد میں رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. جناح اسپتال کراچی میں طبی اور انتظامی عملے کا بحران. شعبہ انتہائی نگہداشت کے مریضوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئی. ذرائع کا کہنا ہے 5 مختلف شعبہ جات میں وینٹ موجود ہے لیکن مطلوبہ عملہ دستیاب نہیں. میڈیکل ICU میں 10 میں سے 6 اور سرجیکل ICU میں 24 میں سے 8 وینٹیلیٹر فعال ہیں. میڈیکل ICU میں 58 نرسنگ سٹاف کی پوسٹ موجود. صرف 8 افراد پر مشتمل نرسنگ عملہ دستیاب.
सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। मेजर जनरल इंतखाब आलम ने शहीद के मजार पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। 71 की पाक भारत जंग में फर्ज शनासी और हिम्मत से दुश्मन के 16 टैंक तबाह किए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खिराज अकीदत, कहा सवार मोहम्मद हुसैन ने दुश्मन के ताकत के नशे और अददी बर्तरी के गुरूर को खाक में मिलाया। शहीद का वतन की हिफाजत के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म आइंदा नस्लों के लिए काबिल तकलीद मिसाल है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का भी सवार मोहम्मद हुसैन को शहीद निशान हैदर को शानदार खिराज अकीदत। गजा में इसराइल की दहशत गर्दी जारी। सहोनी फोर्सेस की रफाह, जबालिया और नसीरात की पनागाहों, इमारतों और अस्पतालों पर गोलाबारी। मजीद 50 फलस्तीनी शहीद और 112 जख्मी हो गए। गजा में अल-कसाम ब्रिगेड से झड़पों में 3 इसराइली फौजी मारे गए। लबनान में भी इसराइली तैयारों की बमबारी से 1 शख्स हलाक और 3 जख्मी हो गए। जनूबी लबनान में सुरंग में धमाके से 4 इसराइली फौजी मारे गए। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी, कहीं बर्फबारी, कहीं सर्द हवाएं। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 10 रिकॉर्ड, इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 3, लाहौर 6, पेशावर में 7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कलात में पारा -6, कोयटा में -5 तक गिर गया। मलका कौसाम मरी में भी बर्फबारी। चित्राल के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम शदीद सर्द, सड़कों और नदी नालों में पानी जम गया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 आज रात 9 बजे डरबन में खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका के अहम खिलाड़ी सीरीज में न होने के बावजूद टीम मजबूत। पाकिस्तान ने 4 साल पहले व्हाइट बॉल के दोनों फॉर्मेट में जनूबी अफ्रीका को होम ग्राउंड पर हराया था। और चैंपियंस T20 कप में मार्कोर्स और डॉल्फिन्स की टीमें मध्य मुकाबल। मार्कोर्स की 129 रन के ताकुब में बैटिंग जारी। तमाम मैचेस स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।